معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ جناب مرتضیٰ احمد خان میکش کی کتاب تاریخ اسلام سے ایک مختصر سا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں، جس کا عنوان یہ ہے: حرم کعبہ میں ہنگامہ۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر، جن کی تعداد 40 کے لگ بھگ تھی، حرم کعبہ میں داخل ہوئی تاکہ وہ خدائے بزرگ و برتر کے واحد و بے شریک ہونے کا اعلان کریں۔ حرم میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے ایک ہونے کا اعلان کیا۔ متبعین نے بلند آواز سے اس اعلان کی تصدیق کی اور پکار اٹھے کہ ایک اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کی مختصر سی جمعیت کی یہ جسارت دیکھ کر بھڑک اٹھے، چاروں طرف سے تلواریں سونت کر مسلمانوں پر بل پڑے، ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب حارث بن ابی حالہ گھر میں تھے۔ انہیں اس بلوے کی اطلاع ملی تو دوڑتے ہوئے آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی کوشش میں کسی مشرک کی تلوار کا وار کھا کر گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ یہ جنگ نہ تھی، محض بلوا تھا۔ مشرکین کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے کوئی مسلمان مارا گیا تو اس کا سارا خاندان بگڑ جائے گا۔ اس جمعیت میں مکہ کے متعدد خاندانوں کے افراد شامل تھے، اس لیے اگر بات بڑھ جاتی تو شہر مکہ کے خاندانوں میں زبردست جنگ شروع ہو جاتی۔ اس لیے محض ہنگامہ برپا کرنے کے بعد بلوائی منتشر ہو گئے۔ مسلمان بھی اعلائے کلمۃ الحق کر کے اور ایک مسلمان کے خون سے حرم کی زمین کو لالہ زار بنا کر واپس چلے آئے۔ اس ہنگامہ کے بعد مشرکین مکہ کے اثر و اقتدار والے لوگ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اپنے لیے زبردست خطرہ محسوس کرنے لگے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ اس کے انسداد کی تدبیریں سوچنے لگے۔ اب تک وہ جو کچھ کرتے رہے اکثر ناکام ثابت ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد روز بروز بڑھتی رہی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی سختیاں جھیلتے، مصیبتیں اٹھاتے تھے، لیکن خدا کے دین کی تبلیغ سے باز نہ آتے تھے۔ باہمی مشاورت کے بعد قریش کے چند سرکردہ اشخاص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے شکایت کی کہ آپ کا بھتیجا لوگوں کو ان کے آبائی دین سے منحرف کر رہا ہے۔ ابو طالب نے انہیں نرمی سے سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا۔ ابو طالب نے کہا کہ ہر شخص اپنا مسلک اختیار کرنے میں آزاد ہے۔ قریش میں عیسائی، مجوسی، زرتشتی، دہریے، احناف یعنی اپنی عقل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے ہر خیال اور ہر عقیدے کے لوگ موجود ہیں۔ اگر محمد اپنا الگ مسلک اختیار کر رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کے کام سے تعرض نہ کرنا چاہیے۔ یہ سفارت واپس ہو گئی تو مکہ کے چیدہ اشخاص، جن میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ابو سفیان، عاص بن حشام، ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل وغیرہ سب شریک تھے۔ وفد بنا کر ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ کہتا ہے، ہمیں احمق قرار دیتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں سخت ناگوار ہیں، اس لیے تم اسے اس کام سے باز رکھو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تم اس سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دو، ہم خود نبٹ لیں گے۔ ابو طالب نے اس وفد کو بھی وہی جواب دیا جو پہلی سفارت کو دے چکے تھے۔ رؤسائے قریش اپنا ساموں لے کر واپس آ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اگر ہم نے محمد کو قتل کر دیا تو بنو ہاشم ضرور انتقام لینے پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔ وفد کے لوٹنے کے بعد ابو طالب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور رؤسائے قریش کی سفارت کا حال بیان کر کے کہا
बेटा, मेरे ऊपर इतना बार न डाल कि मैं उसे उठा भी न सकूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा के ये अल्फाज सुनकर आप दीदा हो गए। आपने कहा, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चाँद भी ला कर रख दें तो मैं अपने इस फ़र्ज़ की बजा आवरी से बाज न आऊँगा। खुदा इस काम को पूरा करके रहेगा या मैं इस पर अपनी जान कुर्बान कर दूँगा। भतीजे का ये अज़्म बुलंद देखकर अबू तालिब भी जोश में आ गए और उन्होंने कह दिया कि अपना काम किए जा, कोई शख्स तेरा बाल तक बीका न कर पाएगा। अबू तालिब से ये जवाब पाने और बनु हाशिम की आंखें देखने के बाद रोऊसाए कुरैश ने एक शख्स उतबा बिन रबिया को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। उतबा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मोहम्मद, इस तहरीक को उठाने से तुम्हारा मकसद क्या है? क्या तुम मक्के का रईस बनना चाहते हो? अगर ये बात है तो तुम इस नए दीन की तबलीग से बाज आ जाओ, हम तुम्हें इत्तेफाक़े राय से अपना बादशाह बना लेंगे। अगर तुम किसी बड़े घराने में शादी कराने की ख्वाहिशमंद हो तो जहाँ तुम उंगली रखो वहीं उसका इंतज़ाम किए देते हैं। अगर तुम दौलत के अंबार चाहते हो तो हम अभी फराहम कर देते हैं। उतबा की ये बातें सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से तो कुछ जवाब न दिया, लेकिन कुरान करीम की चंद आयतें पढ़ दी जिनके तर्जुमे ये हैं। नंबर 1, तुम फरमाओ, आदमी होने में तो मैं तुम्हें जैसा हूँ, मुझे वही होती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो उसके हुजूर सीधे रहो और उससे माफ़ी मांगो। नंबर 2, तुम फरमाओ, क्या तुम लोग इसका इनकार रखते हो जिसने 2 दिन में ज़मीन बनाई और उसका हमसर ठहराते हो, वो है सारे जहां का रब। उतबा ने वापस जाकर रोऊसाए कुरैश से कहा कि मोहम्मद जो कलाम सुनाते हैं वो शायरी नहीं, कुछ और है। बेहतर है कि हम उसके काम से तारुज़ न करें। अगर वो सच्चे हैं तो उनकी कामयाबी में सारे अरब की इज्जत है, अगर वो हक पर नहीं तो अरब उन्हें खुद फना कर देगा। रोऊसाए कुरैश को उतबा का ये मशवरा पसंद न आया और वो दीन इस्लाम को महव करने की और तदबीरें सोचने लगे। इन वाक़यात से पहले मक्का के बुत परस्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की ईज़ाएँ पहुँचा कर तंग किया करते थे। अब उन्होंने उन लोगों को ईज़ाएँ पहुँचाने पर कमर हिम्मत बांधी जो इस्लाम की दावत पर लब्बैक कहकर मुसलमान हो चुके थे, ताकि ये लोग तंग आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दें और उनकी तहरीक नाकाम रह जाए। मक्का के आज़ाद शहरियों को तो वो कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि वो कुंबों और कबीलों वाले थे। उन्हें डर था कि अगर किसी दूसरे कबीले के शख्स ने उनमें से किसी पर हाथ उठाया तो दोनों कबीलों के दरमियान जंग ठन जाएगी। लिहाजा उन्होंने पहले ग़ुलाम पेशा और बेकस मुसलमानों पर जबरो तशद्दुद करने की मुहिम शुरू की। उन्हें अपने ग़ुलामों और अपनी कनीज़ों पर पूरा पूरा हक हासिल था, इसलिए जिन ग़ुलामों और कनीज़ों ने इस्लाम कबूल कर लिया था उन पर मुसीबत के पहाड़ टूटने लगे। उनके आका उन्हें शदीद बदनी सज़ाएं देते थे, ताज़ियाने लगाते, उन्हें अरब की चिलचिलाती हुई धूप में गर्म गर्म रेत पर लेटाकर उनकी छातियों पर भारी पत्थर रख देते, लोहे को सुर्ख करके उनके बदनों को दागते, उन्हें पानी में गोता देते, गर्ज हर एक तरीक़ से उन्हें ईज़ा देकर इस बात पर मजबूर करते कि वो खुदा के एक और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल बरहक होने के इकरार व ऐलान से तौबा कर लें। बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो, अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हो, सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हो, खुबाब रज़ी अल्लाह अन्हो, यासिर रज़ी अल्लाह अन्हो, अबू फ़कीहा रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी जलीलुल कद्र हस्तियों को महज ग़ुलामी की हालत में इस्लाम कबूल कर लेने की बिना पर इन इम्तिहानों में से गुज़रना पड़ा। सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा वालदा अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हा को अबू जहल ने बर्छी मार कर हलाक कर दिया।
لبینہ رضی اللہ عنہا اور زنیرہ رضی اللہ عنہا عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی کنیزیں تھیں جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ انہیں اس بے دردی کے ساتھ بے تحاشا مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے۔ نہدیہ رضی اللہ عنہ اور عبیس رضی اللہ عنہ بھی کنیزیں تھیں جنہیں اسلام لانے کی پاداش میں سخت شدائد جھیلنے پڑے۔ ان لوگوں میں سے اکثر کی جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بچائی کہ انہیں ان کے مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیا۔ غلاموں اور کنیزوں کے علاوہ ایسے لوگ بھی قریش کے ستم رانیوں کا تختہ مشق بنے رہتے تھے جو پردیسی تھے اور مکہ میں آ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کا کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ ان کی فہرست میں ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نام بہت نمایاں ہے، جنہیں کفار نے حرم میں مار مار کر ادھموا کر دیا۔ خدا کی راہ میں ایسی ایذائیں جھیلنے والوں کی ایک تیسری فہرست تھی۔ یہ وہ قریش تھے جن کے رشتہ دار بزرگ انہیں اسلام لانے کی پاداش میں سخت سزائیں دیتے تھے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو ان کے چچا نے رسی سے باندھ کر زد و کوب کیا۔ زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کو ان کے چچا نے چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں چڑھایا۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو ان کے چچیرے بھائی عمر نے رسیوں سے باندھ دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے والوں نے یہ تمام سختیاں صبر و تحمل کے ساتھ خندہ پیشانی سے برداشت کیں۔ ان میں سے کسی کے پائے استقلال میں جنبش نہ آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے امتحان کے پہلے ہی موقع پر ان کے ساتھی ہونے سے انکار کر دیا تھا، لیکن جن لوگوں کے قلوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نشے سے سرشار ہو چکے تھے، انہیں مخالفوں کا ترش سے ترش سلوک بھی اعتراف حق سے منحرف نہ کر سکا۔ قریش مکہ نے اپنے برابر کا درجہ رکھنے والے مسلمان پر بھی مجلسی مقاطعہ اور معاملات میں بدسلوکی کی وغیرہ کے حربوں سے عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا۔ کافروں اور مشرکوں نے شدائد کی یہ مہم شروع کی تو خدا نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل فرمائی جن کا ترجمہ یہ ہے: کہہ دے کہ اے خدا کی ہستی کا انکار کرنے والو، میں اس کی بندگی نہیں کرتا جسے تم پوجتے ہو، اور نہ تم اس کی پرستش کرتے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، نہ میں اس کا پجاری بن سکتا ہوں جس کی بندگی تم نے کی، اور نہ تم اس کی پرستش کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اور یہ سورہ نازل کر کے ان کے سامنے ایک دوسرے کے مسلک سے تعرض نہ کرنے کی پیشکش رکھی، اور چاہیے تھا کہ اس پیشکش کے بعد کفار اور مشرک اپنی راہ لیتے اور مسلمانوں کو اپنے دین کی پیروی کرنے پر آزاد چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے صلح کو، جو انہوں نے خدا کے حکم سے عدم تعرض کے اصول کی بنا پر مشرکوں کی طرف بڑھایا تھا، مسترد کر دیا، اور دین اسلام کو صفحہ ہستی سے محو کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ کفار کو قرآن پاک کی آیات سے خاص چڑھتی اور اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی مسلمان بلند آواز سے قرآن پڑھے۔ جب کسی مسلمان کو قرآن پڑھتا سن پاتے تھے تو فوراً اس پر حملہ کر دیتے تھے یا وہاں سے خود ٹل جاتے تھے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ فقط والسلام۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں بنے بیل آئیکن کو پریس کریں